ٹھیک ہے. ابھی بارہا آپ لوگ پہنچتے ہیں، ہم جس جگہ پر ہیں وہ بجھیڑا کا ایک پوائنٹ ہے، املی والی مسجد بینک. وہاں پر پہلے بینی سنگھ ہوا کرتے تھے جب کرونا کال میں تھے. انہوں نے کئی بار اس بات کو کہا کہ بھی آپ بڑی ذمہ داری نبھاتے ہیں. ہم آپ کو پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کہ ہم اس کام کو کریں گے کہ کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ کام نہ ہو. ایک بات اور میں کہتا ہوں آپ سے، وہ میری گزارش ہے کہ جب ہم دور ہوتے ہیں تو غلط فہمیاں ہوتی ہیں، اور جب ہم پاس آتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. جیسے میں 2-3 میٹنگوں میں آیا تو میں انسپیکٹر صاحب کو جاننا اور 1-2 ملاقات ہوئی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں. کل ایک جگہ اور ہم گلاوٹی میں بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی بڑے اچھے آدمی ہیں. تو ہمیں لگا کہ اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑی اور ہمیں کوئی بات رکھنی پڑی تو شاید وہاں سنی جائے گی. یہ ہوا کیوں؟ یہ ہوا اس لیے کہ 2-4 بار ملاقات ہوئی. میں آپ کو ایک انوائٹ کرنا چاہتا ہوں، تحصیل میں ہمارے ساجد صاحب بیٹھے ہیں، صدر ہیں تحصیل کے. آپ جائیں کبھی ہماری جو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو غریب، کمزور، بے بس، بے سہارا، جن کے کپڑے نہیں صاف ہوتے، جن کو ان کی مائیں منہ نہیں دھو پاتی، بہت غریب طبقے کے بچوں کو جو ہم انسان بنانے کا کام کرتے ہیں، اور ہم ان کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، بڑے کی عزت اتارنا گناہ ہے، اسلام کے حصے کے خلاف ہے، چھوٹے پر شفقت کرنا ضروری ہے، اور بڑوں کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا جائے، ان کے سامنے ایسے بیٹھا جائے، بات ایسے کی جائے، مہمان آ جائے تو اس کا کیا ادب ہے. تو یہ جو آپ کبھی آئیں اور شاید اگر یہ ہمارے اندر آنے جانا شروع ہوا تو انشاءاللہ یہ غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. ہم سوچ رہے 4 آدمی بیٹھے اور وہ ایک کلر کا کپڑا پہنے ہوئے، ہم سوچ رہے یار یہ شاید ہمارے خلاف تو نہیں بول رہے، کچھ سوچ رہے، اور اسی طرح سے غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں. تو سر آپ آئیں، کسی روز ہم بلائیں گے اور آپ تحصیل کا بھی دورہ کریں، وہاں ایک ایک کپ آپ چائے پی کے آئیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ متاثر بھی ہوں گے اور ہمارے اور آپ کے درمیان کی جو خلا ہے وہ پر ہوگا، اور انشاءاللہ جب کوئی بات آئے گی تو ہم آپ کو ڈائریکٹ کہیں گے اور جو غلط فہمیاں بیچ میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اللہ سے دعا کریں اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اور وطن کی مشکلات کا ہمیں دکھ اور درد ہے کہ جب کوئی مسئلہ آتا ہے ہمیں دکھ اور درد ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اکابر، ہمارے بڑوں نے اسے اپنی جان کی قربانی دے کر، اپنے لہو کی قربانی دے کر سینچا ہے. آج جب یہ اتنا بڑا دیش دنیا کے سامنے جگمگاتا نظر آتا ہے اور پھر اس کو بدنام ہونے کی کوئی بات کی جاتی ہے تو پھر ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خوبصورتی میں ہمارا خون، سب لوگوں کا خون شامل ہے. انشاءاللہ اس کی خوبصورتی پر کوئی داغ آنے نہیں دیں گے. اور آپ جب بھی کوئی مسئلہ میں غلط کروں یا کوئی اور غلط کرے، بس آپ فوراً ایکشن اس کے خلاف لے لیں. بس یہی ہماری آپ سے گزارش ہے. مجرم میرا ہو یا مجرم کسی کا ہو، مجرم مجرم ہوتا ہے، ہم اس کی ہرگز سپورٹ نہیں کریں گے. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات پہنچوں.